اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے کمال کر رہے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دین و دنیا دونوں کی بھلائی نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع، جس طرح کہ ہم نے سابقہ جو موضوع ہے اس میں بات کی تھی تحقیق اور تنقید کے حوالے سے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تنقید کے حوالے سے، اور تنقید میں جو تنقید کا آغاز ہے وہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تذکرے سے ہوا، اور آج ہم جو بات کریں گے وہ تذکرہ نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام جو ہے وہ پیش کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ تنقید کے حوالے سے کہ تنقید اور تحقیق جو ہے اس کا دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور تحقیق حق بات جاننا، سچ بات جاننا اور سچائی کی تلاش، یہ تحقیق کہلاتی ہے، جبکہ تنقید جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ نقد سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کھرا اور کھوٹا دونوں کو الگ الگ کرنا۔ تو عام تاثر تو یہ ہے کہ تنقید کا معنی یہ ہے کہ تنقید سے یہ مراد لی جاتی ہے، اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے عام طور پر کہ کسی کی عیب جوئی کرنا یا کسی کے عیب تلاش کرنا، اسی کو ہی تنقید عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دراصل اصلاحی جو اصطلاح کے اعتبار سے جو تنقید ہے اس کا مطلب ہے کھرا اور کھوٹا دونوں الگ الگ کرنا۔ اب کوئی بھی فن پارہ ادب کے حوالے سے، کوئی بھی فن پارہ، کسی شاعر کی شاعری یا کسی نثر نگار کی نثر یا کوئی بھی فن پارہ، اس میں سے آپ اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں کو الگ الگ کر دیں، دونوں کو بیان کر دیں، تو وہ تنقید کہلاتی ہے۔ اور تنقید جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے ادب کے پنپنے کے لیے، ادب کے نکھرنے کے لیے، ادب کے پروان چڑھنے کے لیے۔ اب کل کے جو سابقہ لیکچر میں ذکر ہوا تنقید جو ناقد ہوتا ہے اس کو کس طرح ہونا چاہیے، تو ناقد جو ہے ایک تو اس کو تعصب کی اینک اتار کر اور حکیمانہ اس کی سوچ ہو، حکیمانہ انداز ہو، اور وہ بذات خود اگر وہ شاعری پر تنقید کر رہا ہے تو بذات خود اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اسے بذات خود شاعری کے تمام تر جو اصول و ضوابط ہیں ان کے حوالے سے اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایک اچھا نقاد بذات خود پہلے ایک اچھا، اگر وہ شاعری پر تنقید کر رہا ہے تو ایک اچھا شاعر بھی ہوتا ہے، اگر وہ نثری فن پارے کے حوالے سے تنقید کر رہا ہے تو وہ اچھا نثر نگار بھی ہوتا ہے۔ تو نقاد کا جو منصب ہے یہ بلا شبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ناقد ہونا یہ معمولی بات نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور کٹھن سفر ہے، اس میں تمام تر باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تذکرہ نگاری کے حوالے سے۔ اب ابتدائی جو تنقید ہے ہمیں وہ تذکروں کی صورت میں ملتی ہے، کہ جو تذکرے ہیں ان میں
ابتدائی تنقید کے چند ہمیں اصول یا چند اجزاء جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج کے اس موضوع میں۔ ابتدا میں تذکرہ نگاری جو عام طور پر ہے وہ بیاض کی ترقی یافتہ صورت کو ہم قرار دے سکتے ہیں۔ اب بیاض کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی شاعر جو اپنا کلام ہے وہ لکھتا ہے تو وہ شائع ہونے سے پہلے وہ اس کی جو ڈائری پر موجود ہوتا ہے وہ بیاض کی سی صورت موجود ہوتا ہے، یعنی کہ شاعر کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو تحریر ڈائری میں موجود ہوتی ہے وہ بیاض کہلاتی ہے، یا جو شائع ہونے سے پہلے اس کا کلام جو اس کی اپنی ذاتی ڈائریز میں یا ذاتی جو مواد اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ بیاض کہلاتا ہے۔ اگر وہی کلام جو ہے وہ شائع ہو جائے تو وہ بعد میں دیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دیوان بن جاتا ہے۔ یہ تو بیاض۔ اب یہ جو تذکرہ نگاری ہے یہ ابتدا میں ہمیں بیاض کی صورت میں ملتی ہے۔ اب بیاض میں صرف جو ہے نا اشعار کا انتخاب کیا جاتا تھا، مگر جب اس کے ساتھ صاحبان اشعار کے نام اور تخلص کے علاوہ مختصر حالات زندگی اور کلام پر مختصر جو ہے تبصرے ان کا اضافہ ہوا تو اسے ایک تذکرہ نگاری قرار دیا گیا۔ شاعر کے حوالے سے اس کا تعارف، اس کے حالات زندگی، اس کے حوالے سے بات کی گئی جب، تو وہ تذکرہ نگاری کا اس کو تذکرہ نگاری قرار دیا گیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور یہ جو تذکرہ نگاری جو ہے یہ نیم تاریخی، نیم تنقیدی اور نیم ثانی فضا میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ تاریخی جو باتیں ہیں وہ بھی شامل ہو گئیں، اور جو سوان حیات ہے زندگی کے بارے میں مختلف شعراء کی، ادیبوں کی، تو اس حوالے سے بھی بات ہونے لگی۔ اور یہ جو تنقید اور سوانی حالات اور تاریخ یہ تینوں جو عناصر ملے تو انہوں نے تذکرے کو ایک مستقل جو ہے حیثیت عطا کر دی۔ تذکرہ جو ہے یہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا کہ بعد میں پھر بہت سارے شعراء جو ہیں ان کے تذکرے لکھے بھی گئے، تو اس کے حوالے سے ذرا آگے جا کے بات ہوگی۔ اب لغات اردو فارسی میں تذکرے سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں شعراء کا حال لکھا جائے۔ تذکرے سے مراد ایسی کتاب جس میں شعراء کا حال لکھا جائے، مگر عموماً تذکرے کا جو دائرہ ہے صرف شعراء کے حال کے بیان تک محدود نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں جو ہے علماء بھی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، صوفیہ جو ہے ان کا ذکر بھی ہے، جو اتباع ہے ان کا ذکر بھی ہے، اولیاء کا ذکر بھی ہے، اولیاء کا تذکرہ بھی ہے، اور جو حکماء ہے حکیم حضرات ان کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اس میں تذکرہ جو ہے وہ محض پھر شعراء تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں معاشرے کے جو مختلف جو کردار ہیں ان کا ذکر بھی جو ہے وہ کیا جانے لگا۔ اب تذکرہ چونکہ میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ ذکر سے ہے، ذکر ہوتا ہے کسی کے بارے میں بیان کرنا، کسی کی بات کرنا، تو تذکرہ نگاری کی معنوی حدود اور وسعت کا جو حتمی تعین ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تذکرہ نگاری کو تاریخ کا جو سمجھے کہ پتہ نہ ہو تذکرہ نگار کو، اسے تاریخ کی شکل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب کوئی تذکرہ کرتا ہے اسے تاریخی شعور نہیں ہے تاریخی حوالے سے، تو اسے تذکرہ نگار نہیں ہم قرار دے سکتے۔ یہ تینوں عناصر جن کا میں نے اوپر ذکر کیا وہ تذکرہ نگاری کے حوالے سے اہم ہیں۔ اب تھوڑا سا بات ہم کرتے ہیں اردو شعراء میں تذکرہ نگاری کی جو روایت ہے وہ کیسے پڑھی۔ 18ویں صدی کی بات ہے۔ 18ویں صدی عیسوی جو ہے اس کے اوائل سے برصغیر میں اردو زبان جو ہے اس کو عملاً قبول کیا گیا، عملی طور پر اسے قبولیت کا درجہ ملا، اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سیاسی اقتدار جو ہے وہ دیسی راجاؤں، نوابوں اور بارضا انگریزوں کو مل گیا۔ اسی تبدیلی کے نتیجے میں فارسی زبان کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہونے لگی۔ ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ ہم چونکہ برصغیر کے باسی ہیں، اور جو کہ بعد میں تقسیم ہوئی، پاکستان ہندوستان بنا، اور مشترکہ مطلب جب تھے تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہاں انگریزوں کی یہاں حکومت رہی، تو اب یہ فورٹ ولیم کالج کا قیام، اس کو اگر دیکھا جائے تو انگریزوں کا یہاں پہ رولنگ کرنا، حکومت کرنا، اس حوالے سے دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ فارسیت جو ہے ہمارے چونکہ عربی سے فارسی اور فارسی جو ہے اس کا اردو پر غلبہ تھا، تو لہٰذا اس دور نے، یہ جو انگریز حکومت کا دور ہے یہاں پہ، اس دور نے فارسیت کو آہستہ آہستہ
ہمارے ادب سے نکالا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مختلف جو اصناف ادب ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، یہ یہ اسی دور کی جو ہے وہ آمد ہے ہمارے ادب کے اندر ان کی۔ تو لہٰذا فارسیت جو ہے وہ سمجھے کہ ختم ہونا شروع ہوئی، اور اردو زبان ہر شعبہ زندگی میں اپنے قدم جمانے لگی۔ اب اردو شاعری کو فروغ ملا، اور ایک کم مرتبہ سمجھی جانے والی زبان کو عام طور پہ قبول عام جو ہے اسے ملا، اور اردو نثر کی جو ابتدا ہے شاعری کی نسبت دیر سے ہوئی۔ پہلے شاعری اردو شاعری موجود تھی، اب جو نثر ہے یہ بعد میں ہمارے ہاں آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز سے قبل تصنیفی و تالیفی کاموں کا مؤثر اظہار اردو میں نہ شروع کیا جا سکا۔ ابتدا میں اردو شعر کے جتنے تذکرے لکھے گئے وہ فارسی زبان میں لکھے گئے۔ یہ جیسے کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ابتداً جو تذکرے تھے وہ تھے تو اردو شعراء کے تذکرے، لیکن وہ فارسی میں لکھا گیا ان تذکروں کو۔ اب قدیم تذکروں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تذکرہ نگاری کا جو رواج ہے وہ میر کے عہد سے جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، اس کا آغاز ہوا، اور بعض معاصرین مثلاً خاکسار، محمد رفیع سودا، سراج الدین علی خاں آرزو اور سید امام الدین جو ہیں انہوں نے تذکرے مرتب کرنے کی روایت جو ہے نا ان کو اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور مگر یہ جو تذکرے ہیں جن کا میں نے ابھی جن شخصیات کا ذکر کیا، یہ تذکرے نایاب ہیں، اور بعض کا تو وجود جو ہے وہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ آغاز و انجام کی کوئی جو واضح ہمیں روایت ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اب اردو شعراء کے قدیم ترین تذکروں میں جن کا واضح طور پہ ہمیں ذکر ملا، ان میں سب سے اولین جو ہے وہ میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء، یہ 1165 ہجری کی بات ہے۔ اب جو ہمیں دوسرا تذکرہ جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ حمید اورنگزیب آبادی کا گلشن و گفتار، اور اس کے بعد افضل بیگ کافشال کا تحفۃ الشعراء، فتح حسین گردیزی کا ریختہ گویاں، قیام الدین قائم چاندپوری کا مخزن نکات 1168 میں۔ یہ وہ تذکرے ہیں جو ہمیں اولین دور میں جو کہ فارسی میں لکھے گئے لیکن تھے یہ اردو شعراء کے حوالے سے۔ اب یہ جو تمام تذکرے ہیں ان میں سب سے جو اولین اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اردو کا جو پہلا تذکرہ جسے قرار دیا جاتا ہے وہ میر تقی میر کا نکات الشعراء ہے۔ اردو میں شعراء کی تذکرہ نگاری 18ویں صدی عیسوی کے وسط سے شروع ہوئی، اور آب حیات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آب حیات یہ بھی تذکرۃ الشعراء ہے، اور یہ بڑی مشہور و معروف تصنیف ہے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ اور مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے یہ مولوی جو باقر ہیں ان کے فرزند ہیں، اور مولوی باقر جو ہیں انہوں نے ہندوستان میں جو پہلا چھاپا خانہ ہے وہ انہوں نے لگایا تھا، اور ان کو بعد میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا انگریز حکومت کی طرف سے۔ اب مزید تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ اردو میں جو تذکرے بعد میں لکھے گئے، اب دیکھا جائے تو آب حیات کے بعد لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں، آب حیات کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ان میں آثار الشعراء ہنود، اور یہ مؤلفہ دیبی پرشاد، جلوہ خضر، یہ مؤلفہ ہے صغیر بلگرامی، اور یادگار زیغم، مؤلفہ زیغم، اور گل رانا یہ مرتب کی تھی مولوی عبدالحق، اور تذکرہ خندہ و گل یہ مؤلفہ ہے عبدالباری آسی، شعر الہند مؤلفہ عبدالاسلام ندوی، اور جواہر سخن یہ مؤلفہ ہے محمد مبین چڑیا گوئی، اور کاشف الحقائق مؤلفہ ہے امداد امام اثر۔ یہ زیادہ مشہور و معروف ہوئے آب حیات کے بعد۔ اب فارسی کی طرح اردو میں بھی تذکرہ نگاری کی روایت کے پس پشت درج ذیل محرکات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں پہلا محرک اپنی یادگار چھوڑنے کا فطری جذبہ ہے
تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں۔ اب میر کا یہاں پہ ایک شعر جو ہے وہ کوٹ کروں گا: بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ تو اب جو دوسرا محرک ہے بیاض نگاری اور انتخاب اشعار سے دلی وابستگی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ عزیز طلباء و طالبات، تذکرہ جو ہے نا یہ بنیاد بنی، تذکرہ بنیاد بنی تنقید نگاری کی۔ تنقید کے جو ہمیں اجزاء ہیں وہ ہمیں ابتدائی شکل میں بیاض اور پھر اس کے بعد تذکرہ نگاری میں ہمیں جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے تذکرے جو ہے نا وہ ان کی تقسیم کے حوالے سے، تذکرے جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوتے ہیں، اور تذکروں کی تقسیم کے حوالے سے، اقسام کے حوالے سے ان کی تقسیم کیسے کی گئی۔ تو اردو تذکروں کی جو مفصل ہمیں فہرست ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں یا اسے دیکھیں تو خصوصیات کے اعتبار سے ہمیں جو تقسیم ملتی ہے ان میں سب سے پہلی جو اولین ہے وہ تذکرے جن میں صرف اعلیٰ شاعروں کے مستند حالات جمع کیے گئے اور ضمناً ان کا جو کلام ہے اس کا انتخاب جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ دوسری وہ قسم ہے وہ تذکرے جن میں تمام قابل ذکر شعراء کو جگہ دی گئی اور صنف کا مقصد جامعیت اور استیعاب ہے۔ تیسری جو ہمارے ہاں ہمیں قسم ملی خاصیت کے اعتبار سے تذکرے کی وہ تذکرے جن کا مقصد تمام شعراء کے کلام کا عمدہ اور مفصل ترین انتخاب پیش کرنا اور حالات کے جمع کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں، بیاضیں اور مجموعے اسی صنف میں شامل ہیں۔ زیادہ تر جو نقطۂ نظر یا مطمع نظر بات رہی وہ شعراء کا کلام تھا، اسی میں ان کی بیاضیں بھی شامل ہیں۔ بیاض کا میں نے جیسے ابھی آپ کو کچھ دیر قبل جو ہے وہ بتایا۔ اب جو چوتھی قسم کے وہ تذکرے جن میں اردو شاعری کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا اور تذکرے کا مقصد شاعری کا ارتقاء دکھانا تھا، کیسے شاعری کی ابتدا ہوتی ہے اور کس طرح جو شاعری ہے وہ اپنی منزلیں طے کرتی ہوئی اپنی ارتقاء کی جانب جو ہے وہ رواں دواں رہی۔ یہ اس قسم میں تذکروں کی اس قسم میں اس طرح کے تذکرے شامل تھے۔ اور پانچویں وہ تذکرے جو شاعری کے ایک مخصوص دور کی بحث کرتے ہیں، کسی دہائی کو یا کسی دور کو، اب جیسے ترقی پسند تحریک کا جو دور ہے یا جو کلاسیکیت کا دور ہے، اس طرح ادوار میں تقسیم کرنے کے بعد تذکرے جو ہے نا وہ لکھے گئے۔ اب جو چھٹا ہمارے پاس موجود ہے وہ تذکرے جو کسی وطنی یا ادبی گروہ کے نمائندے قرار پائے، اب جیسے شعرائے لکھنؤ کا تذکرہ کر دیا جائے یا کسی ادبی گروہ، جیسے انجمن پنجاب کی بات کریں ہم تو ایک ادبی انجمن تھی تو اس کے حوالے سے بات کر دی جائے تو وہ تذکرے۔ اب جو ساتویں قسم ہے وہ تذکرے جن کا مقصد محض تنقید سخن اور اصلاح سخن ہے، ایسے تذکرے جن میں ادب کے حوالے سے ادب پر تنقید کرنا اور اصلاح، مطلب جو بھی آپ فن پارہ اس پر ناقد جو ہے وہ تنقید کرتا ہے کہ اس میں یہ اوصاف موجود ہیں اور اس میں یہ جو ہے نا یہ رذائل موجود ہے اور یہ چیزیں اس میں اس کی کمی ہے، اس حوالے سے یہ تذکرہ جو ہے یہ فن پارہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس حوالے سے اس میں کمی موجود ہے جو کہ دوسروں کے ہاں تو ہے لیکن اس فن پارے میں موجود نہیں ہے، یہ ایسے ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح جو خصوصیات کے اعتبار سے ہمیں جو تذکرے ملتے ہیں وہ اس طرح ملتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو تذکرہ نویسی جو ہے اس کے مختلف ادوار رہے، ہر دور میں جو ہے وہ تذکرہ نویسی کی جاتی رہی۔ اب اس میں جو اردو جو تذکرہ نویسی ہے اس کا جو ارتقائی سفر ہے اس میں تین بڑے جو مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا قدم جو ہے وہ ہمارے پاس میر تقی میر کا نکات الشعراء کی ضرورت ہے، اور دوسرا قدم گلزار ابراہیم ہے جو تذکرہ نویسی کے باب میں جدید اثرات کی غمازی کرتا ہے، جدت کی طرف لے کے جاتا ہے اور اسے چند منفرد نمایاں خصوصیات کی بنا پر جو دیگر تذکرے تھے ان سے ممتاز جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب کریم الدین کے تذکرے طبقات الشعراء ہند کی اشاعت سے تذکرہ نویسی کے رجحان میں بہت تیزی آئی۔ مجموعی خصوصیت کی بنیاد پر اردو تذکروں کو دو بڑے طبقوں میں تقسیم کیا جاتا رہا۔ پہلا طبقہ قدیم انداز کے تذکرے جس میں قدیم انداز اپنایا گیا،
اور اس میں دیکھا جائے تو دبستان میر کا جو تتبع کرنے والے تذکرے قدیم انداز کے حامل تذکرے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کے امتیازات میں دیکھا جائے تو اختصار اور اصلاح سخن کے مقاصد ہیں، اور ان میں جو تذکرے نمایاں ہمیں نظر آئے، میں نے ابھی کچھ دیر قبل بھی ان کا ذکر کیا، ان میں میر تقی میر، ان کا نکات الشعراء، اور تذکرہ ریختہ گویا فتح علی حسینی کا، اور قائم چاند پوری کا مقصد نکات، اور تذکرہ میر حسن دہلوی جو ہے، یہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور ایک جو تذکرہ مصفی کے تذکرے، یہ تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحا، یہ تذکرے جو ہے نا، یہ ہمیں قدیم انداز کے تذکرے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو دبستان میر کے خلاف جو اس کے رد عمل کے طور پر تذکرے لکھے گئے، ان میں اختصار کی بجائے جامعیت بالحاظ اسماء و افراد اور عیار الشعراء، اور اس جامعیت کے نمائندہ جو ہے وہ شمار کیے جاتے تھے۔ اب جامعیت پسند تذکروں میں جو ہمارے پاس تذکرے ہمیں ملتے ہیں، ان میں عیار الشعر اور خوب چند زقا، یہ جو ہے میں اس کے مصنف ہیں، اور عمدہ منتخبہ، اعظم الدولہ، اور مجموعہ نغر حکیم قدرت اللہ قاسم، گلشن بے خار یہ شیفتہ کا، اور گلستان بے خزاں یہ باطن کا، یہ ہمارے پاس تذکرے جو ہے یہ ملتے ہیں۔ اب جو دوسرا طبقہ تھا، یہ تو بات ہو گئی نا قدیم انداز کے تذکروں کے حوالے سے، اب دوسرا طبقہ وہ جدید اثرات کے جو حامل تذکرے تھے ان کے حوالے سے، ان میں ہمارے پاس گلزار ابراہیم علی ابراہیم خان خلیل کا، اور گلشن ہند علی لطف کا، یہ ہمارے پاس تذکرے، اور اس کے بعد دتاسی کریم الدین اور صہبائی کے تذکرے، یہ بھی جدید تذکرہ نگاروں میں ہے۔ اب ان میں ان کی خاصیت کیا ہے؟ ان میں جو سوانحیت کا اور ساتھ ساتھ اردو شاعری کے ارتقاء کا جو مطالعہ ہے وہ ان تذکروں میں ہمیں ملتا ہے۔ اور سب سے اہم تذکرہ جو کہ بڑا مشہور و معروف بھی ہوا، اور بعد میں آنے والے تمام محققین کے لیے، ناقدین کے لیے اس تذکرے کو جو ہے وہ اس تذکرے کے بغیر وہ کبھی بھی اپنا مکمل نہیں کر سکتے تھے تنقید، اس میں آب حیات، بڑا مشہور و معروف تذکرہ مولانا محمد حسین آزاد کا، یہ تذکرہ نویسی میں ادبی تاریخ کے رنگوں سے مزین یہ تذکرہ بیشتر تذکرہ نویسوں کے طبع کا باعث بنا۔ اور یہ دیکھا جائے آب حیات میں شعراء کا جس انداز میں ذکر کیا گیا، حالانکہ بعد میں آب حیات پر بھی تنقید ہوئی، لیکن وہ اس دور میں دیکھا جائے تو تذکرہ نگاری کے حوالے سے بہترین تذکرۃ الشعراء جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہاں تک آپ جو ہے موضوع کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال، کوئی بات جو ہے نا وہ کرنا چاہیں، وہ ضرور آپ کیجیے۔ چلیں تنقید میں مطلب دیکھا جائے، تنقید نگاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابتدائی شکل میں تنقید ہمیں تذکروں سے ہی ملتی ہے۔ اب یہ جو یہاں تک ہم نے جو موضوع مطلب پڑھا آج کا، اس میں کچھ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، پیپرز میں سوالات کے حوالے سے، وہ یہ کہ ابتدا میں تذکرہ کو کس کی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو وہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو بیاض ہے اس کی جو شکل ہے وہ قرار دی گئی۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ لغات اردو فارسی میں تذکرے سے کیا مراد ہے؟ اب ایسی کتاب جس میں شعراء کا حال بیان کیا جائے، ایسی کتاب جس میں شعراء کا حال بیان کیا جائے، اسی طرح کے جو سوالات ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اب اسی موضوع سے متعلقہ کہ اردو زبان و شعر کو عملاً کب قبول عام ملا؟ اب اردو جو زبان و شعر ہے اس کو 18ویں صدی عیسوی میں عملاً قبول عام ملا، عملاً، اس سے پہلے فارسیت اس کا غلبہ جو ہے نا وہ رہا، لیکن عملاً جو ہے نا وہ 18ویں صدی میں اسے قبول عام ملا۔ ایک اور سوال جو ہے نا آب حیات یا مختلف جو تذکرہ نگار ہیں ان کی جو تذکرے ہیں ان کے مصنفین کا نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آب حیات کے مصنف کا نام بتائیے، کیونکہ یہ مشہور و معروف تذکرہ ہے، یہ مولانا محمد حسین آزاد، مولوی باقر صاحب کے جو ہے نا یہ فرزند ہیں۔ اور اس کے بعد جو دیکھا جائے تو میر کا جو تذکرہ ہے اس کے حوالے سے سوال کیا جا سکتا ہے، نکات الشعراء،
اور اس حوالے سے نکات شعرا کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، اور میر کا جو انداز ہے تذکرہ نگاری کے حوالے سے اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ اور بھی جو تذکرہ نگار میں نے قدیم تذکرہ نگاروں کے، قدیم طرز کے تذکرہ نگار اور جدید طرز کے تذکرہ نگار، اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو طلباء و طالبات، یہ تقریباً آج کا ہمارا موضوع تذکرہ نگاری کے حوالے سے۔ تو اس میں انشاءاللہ مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے ہمارے اگلے لیکچر میں۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایک بات اور کہ جہاں بھی رہیں کمال کرتے رہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ مثبت کی طرف جائیں۔ مثبت کی طرف جانے والا ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ٹھہرتا ہے، اور اسے ہی اور عاجزی اور عجز اختیار کریں۔ انشاءاللہ جو عجز اختیار کرتا ہے، اللہ جو ہے اسے ہی، جیسے ایک مثال ہے کہ جو جھکا ہوا ہے اسے ہی پھل لگتا ہے، پھلدار ہوتا ہے جو، وہی جھکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ عجز کی طرف جائیے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کر جائیے۔ ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارے الفاظ، ہمارے جو کام وہ باقی رہ جائیں گے۔ اگر آپ اردو ادب کے طالب علم ہیں تو مثال کے طور پہ آج ہم ان شعراء کو اور ان شخصیات کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے نا کہ وہ فزیکلی، جسمانی طور پر تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہم آج بھی ان کو پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ کب سے اس دنیا سے جو ہے نا وہ آپ فزیکلی جا چکے، لیکن آج بھی دیکھا جائے تو ان کا جو ذکر ہے وہ ہماری زبانوں پر رہتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ ایسا کر جائیے کہ آپ کو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور دین و دنیا کی دونوں کی بھلائی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔